حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو تم اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے،
पर शऊर याफ्ता कोई बनता है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो या इंसान या कोई रिश्ता। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात न रखो, न झगड़े तवील होने दो, माफ़ कर दो क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को पसंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, कुरान पाक ऐसा नूर है जो दिलों के बिगड़े रंग उतार देता है। कभी यह छोटी सी ज़िंदगी बहुत बड़े सबक सिखा देती है। ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। दोस्त को बगल में और दुश्मन को हमेशा आगे रखो और भरोसा अपने पीछे साए पर भी ना करो। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं होती बल्कि इंसानियत होती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बातों की हद तक हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेला ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। सच इंसान की सोच को खालिस बनाता है। जब सोच खालिस हो जाती है तो अमल और किरदार खुद ब खुद खालिस हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वह एक इंसान सच्चा है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़वाए तो बाजू मत पकड़ें और जब कोई हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। ऐसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है जिससे बात करें तो थकान मिट जाती है। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती है तो वह सज़ा पूरे कौम में तकसीम हो जाती है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझने लगते हैं और बुरा बोलने से पहले यह भी नहीं सोचते कि एक वक्त में वह हमारे साथ कितना अच्छा था। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियां बनाती हैं। गलती हो तो मान लें और गलत फहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज़्यादा वह उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। फना कर दो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। यही वह प्यार है जिसमें कोई बेवफाई नहीं होती। मोहब्बत से कमाया गया 100 रुपया हराम कमाए गए 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमती है। आप बहुत कीमती हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी गलत जगह पर हैं तो आपकी कीमत किसी कबाड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, मोहब्बत सबसे करो लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा मोहब्बत हो। किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को जाहिर नहीं करती है, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेज़ा रेज़ा कर देती है। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाले ने बताया कि दुनिया सिर्फ़ एक धोखा है। अपना अच्छा वक्त उन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अल्लाह की मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई खसारा नहीं है। ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हो तो यही बेहतर है। आईने से जितना ज़्यादा करीब होंगे, खामियां उतने ही ज़्यादा नज़र आएंगी। मैंने अपनी औकात को बहुत करीब से देखा है। चंद सांसें हैं बस जो अल्लाह की मोहताज हैं, फिर हमारी किस चीज़ की मर्ज़ी है। ज़िंदगी हर शख्स को अजीज़ होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज़्ज़त ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ होती है।
اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی زبانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جنت تو سب مانگتے ہیں پر گھر میں موجود ماں باپ کا قدر کوئی نہیں کرتا۔ بیل اپنے سنگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری۔ کہ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کریں، یہ سوچ کر کے کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنے، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت تو ہوتا ہی ہے گزر جانے کے لیے، برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اگر آپ کا لومڑی سے وابستہ ہو جائے تو اس کی چالاکیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لڑائی کے وقت لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے،